جلسہ سالانہ یوکے تمام احمدیوں کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس جلسے میں شرکت کے لیے یوکے آتے ہیں۔ تمام احمدی کارکن رضاکارانہ طور پر دل و جان سے جلسے کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں۔ جلسہ سالانہ میں خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آئیے صدر لجنہ یوکے سے ان کی ذمہ داریوں کی تفصیل سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسہ سالانہ کے دوران 10,000 سے زیادہ خواتین شامل ہوتی ہے خدا کے فضل اور احسان سے، اور ان سب کے لیے ہمارا کام ہے کہ ان کی تیاری کرنا۔ اس میں مختلف شعبہ ہمارے ہوتے ہیں۔ ایک بہت ضروری شعبہ ہمارا ریسیپشن ہے۔ ہمارا ریسیپشن سب سے پہلے کام شروع کرتا جب ہمارے جلسے کی تیاریاں ہوتی ہے، سب سے پہلے شعبہ جو کام کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ ریسیپشن کا ہے۔ ریسیپشن کی آفیسز ساری جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ مثالی طور پہ بیت الفتوح پہ ہوتی ہے ایک ٹیم، فضل مسجد میں ایک ٹیم ہوتی ہے، اسلام آباد میں ایک ٹیم ہوتی ہے، اور حدیقۃ المہدی بھی ایک ٹیم ہوتی ہے۔ وہاں جب بھی لوگ آ جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں یا ہم ان کو کرسیوں کے لیے، ڈس ایبلڈ کرسیوں کے لیے ٹکٹیں دیتے ہیں۔ ساری یہ کام یہ ریسیپشن ہماری ٹیم کرتے ہیں۔ ریسیپشن ٹیم جب مہمان پہنچتے ہیں، کہیں سے بھی آئیں، پاکستان سے، انڈیا سے یا یوکے کے کسی بھی شہر سے یا دنیا کے کسی بھی ملک سے، اور جنہوں نے اکاموڈیشن اپنی رہائش یہاں بیت الفتوح میں رکھنی ہوتی ہے، ان کو ریسیو کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر ان کو چائے پانی پلانے کے بعد، اس کے بعد ان کو اکاموڈیشن میں لے جاتے ہیں، ان کا سامان اٹھا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پر اکاموڈیشن ٹیم جو ہے رہائش کی، وہ ان کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ان کو پھر بستر، ان کی جگہ، کہاں بیٹھنا ہے، ہر چیز جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں۔ جو مہمان جلسے کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں وہ ٹکٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لجنہ کی مین مارکی مختلف حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ جو ڈسیبل عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، جو کہ زمین کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی، ان کے لیے ہم کرسیوں کے ٹکٹ ایشو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن زمین پہ بیٹھنے کے لیے اور کرسیوں کے لیے ہم ٹکٹ ایشو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرین ایریا ہے، گرین ایریا میں چیئر بھی ہے اور فلور بھی ہے۔ گرین ایریا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، مربیان کی بیگمات، جماعت کے معزز مہمان اور بین الاقوامی عاملہ کے لیے مخصوص ہے۔ ضیافت کے شعبے میں ہم تمام خواتین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم صبح ناشتہ دیتے ہیں ان کو جو رات رہتے ہیں حدیقۃ المہدی میں، اور دوپہر کا کھانا ہم کھلاتے ہیں اور شام کا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے آن سائٹ۔ تو اس شعبے کا بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں کے لیے کھانا دینا ہے وقت پہ۔ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے جس کے دوران یہ سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور خاص اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ یہ کام ہمیشہ بہت اچھا طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی ٹیم ہے جس کے لیے دعا کی درخواست بھی ہے۔ فوڈ ارینجمنٹس اس سال اس رنگ میں تھوڑے سے فرق ہے کہ حضور اقدس نے ہماری توجہ خاص طور پہ اس بات پہ دلائے کہ ہم اپنے جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو ڈس ایبلڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں زیادہ جگہ مہیا کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہے کہ لمبے لمبے کیو میں کھڑے ہونا یا کھڑے ہو کے کھانا کھانا ہے۔ تو ان کے لیے ہم اس سال ایک تو مارکی ڈبل کر دیا، ڈبل سائز کی مارکی ہو گئی، اور زیادہ چیئرز بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ دوسری ایک ٹیم ہوتی ہے ایکوموڈیشن، ان سب خواتین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے جو رات رہتے ہیں ان کے لیے ہم مارکیز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی رات کی بھی جو ضروریات ہوتے ہیں ان کو سارے پیش کیے جاتے، پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ ایک اور ضروری کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کلینلینس، جہاں اتنے لوگ ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں وہاں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ویسے رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو صفائی کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں بھی ایک بہت بڑی ٹیم صبح سے رات تک مصروف رہتے ہیں کہ یعنی کہ باہر کی صفائی کا خیال بھی رکھنا، مارکی کے اندر کی صفائی کا بھی رکھنا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے جس کے لیے بہت مصروفیات ہوتی ہے۔ اور مہمان نوازی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں۔
یہ جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جو اس میں شریک ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مہمان کھلایا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے مطابق ہم کوشش کرتی ہے اس کی ہر ضروریات ہم پوری کر لے، اس کی ہر پریشانی دور کر لے اور اس کی ہر خوشی کا باعث بن جائے۔ جلسہ سالانہ میں اللہ کے فضل سے ہر سال ہزاروں لوگ مختلف ممالک سے شامل ہوتے ہیں۔ نظم و ضبط کی ٹیم جلسہ کے انتظامات میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری مین ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ نظم و ضبط قائم رہے مارکی میں، اور سب خاموشی سے اور پوری توجہ سے اپنا پروگرام سن سکیں۔ ڈسپلن بیرون بھی ایک شعبہ ہے جو جن کی نظم میرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی، تو ان کی بھی ذمہ داری مین یہی ہوتی ہے کہ باہر نظم و ضبط کا وہ خیال رکھیں، اور باہر بھی کینوپیز لگا دی جاتی ہیں جہاں ایک کافی تعداد ماشاءاللہ لیڈیز کی جلسہ سنتی ہے اور اللہ کے فضل سے انجوائے کرتے ہیں۔ ہمارے جلسے پہ جب ہم اس کی تیاری کرتے ہیں تو ربوہ یاد آ جاتا ہے، اور کیونکہ ہم نے ہر ایک چیز کو ہر سال وہاں نئی سے نئی شروع کرنا ہے۔ ہمارے پانی کے، ہمارے بجلی کی ساری چیزیں دوبارہ سے دوبارہ لگانا پڑتا ہے، مارکیز لگانا پڑتا ہے، ہر چیز کو خود ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے، اور ایک بہت چھوٹے عرصے کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو خدا کے فضل اور احسان سے صرف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بہت محنت ہے جس کے لیے ہم اپنے خاص طور پہ اپنے بھائیوں کی خاص ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے اس میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ساری چیزیں وقت پہ تیار کرنا ہے، اور بہرحال وہ ایسے بڑے بڑے مارکیز میں اے سی تو نہیں لگی ہوں گی، یعنی کہ ہمارے مہمانوں کے لیے چیلنج ہوگا کہ اگر گرمی ہوتی ہے تو کافی کچھ برداشت کرنا پڑتا، صبر کرنا پڑتا، لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس میں کچھ ہمیں ربوہ کے جلسوں کا یاد آ جاتا ہے، اور اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تیار کرنے میں بھی اور جلسہ گزارنے میں بھی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی چیلنج ہے، خاص طور پہ کیونکہ وہ جگہ جو ہم نے لیا ہے حدیقۃ المہدی وہ فارم لینڈ ہے، یعنی کہ وہ پکی فرش نہیں ہے، اس میں سارا سال کے دوران فصل بھی گرو ہوتا ہے اور جانور بھی وہاں ہوتے ہیں، تو یہ ایون نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خواتین کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے جب ہم اپنے یعنی کہ ہیل والے شوز میں ادھر تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان، تو یہ بھی چیلنجنگ ہے، مگر پش چیئرز کے لیے بھی۔ لیکن اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میٹل ٹریکس بچھانے، وہ بالکل جیسے سڑکیں ہوتے ہیں تو ان کو بچھاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ سارے چیزوں کا دیکھ بھال کرنا اور اس کی تیاری کرنا کافی خاصا چیلنج ہوتا ہے۔ ایک خاص پیغام تو ہم ہر سال دیتے ہیں سب کو۔ ایک تو سب سے ہمارا خاص پیغام یہ ہے کہ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کی شدت سے انتظار کرتے ہیں آپ کب تشریف لائیں گے ہمارے جلسے میں شریک ہونے کے لیے، اور ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ڈیوٹی آسان رنگ میں ادا کر سکے، اور آپ کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جلسے کے مہمان ہیں، ہم آپ کا ہر ضرورت پورا کر سکتے ہیں جتنا ممکن ہے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔